اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین و اولادہ المعصومین الذی من تکلم سمع کلامہ ومن سکت علم ما فی نفسہ ومن عاش فعلیہ رزقہ ومن مات فالیہ معادہ والصلاة والسلام علی نبی الامی القرشی الہاشمی سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ المستمرۃ علی اعدائہم اجمعین وغاصبی حقوقهم من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقوله الحق فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم فغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ گفتگو ہے ضرورت دین و شریعت، اور خلاق عالم نے ان لوگوں کی نشاندہی کی کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون اور اس کا بنایا ہوا دین چھوڑ کر دوسرے دین کی تلاش میں ہیں، اور ان کو یہ پتہ ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں، اسی کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، اور یہ اطلاع بھی دی اللہ نے کہ ان سب کو پلٹ کر ہماری بارگاہ میں آنا ہے۔ اب وہ چاہیں طوعاً ہو یا کرہن ہو، خوشی کے ساتھ ہو یا مجبوری میں ہو، اللہ کو تو یاد کرنا پڑتا ہے۔ جب انسان خدا کو بھول جاتا ہے اور خدا سے دور ہو جاتا ہے تو پروردگار یہ کہتا ہے کہ بندے تیرے بھول جانے سے میرا نقصان نہیں ہے، اگر پوری کائنات مل کر مجھے سجدہ نہ کرے اور مجھے خدا نہ مانے تو میری خدائی پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ پوری کائنات اگر مجھے مل کر سجدہ کرے اور کوئی بھی انکار نہ کرے، سب مجھے خدا مانے، مجھے معبود مانے اور میری بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ دیں، تو اس کے باوجود میری خدائی میں کچھ اضافہ نہیں ہونے والا ہے۔ نہ انکار کرنے سے میرے رقبے میں، میری خدائی اور میری قدرت میں اور میرے حکومت و ملک میں ذرہ برابر کمی آئے گی، اور نہ مان لینے سے تھوڑا سا بھی اضافہ ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ پروردگار جس کے ماننے والے زیادہ ہوتے ہیں وہ بڑا بادشاہ ہوتا ہے، بڑا مالک ہوتا ہے، جس کے ماننے والے کم ہوتے ہیں وہ چھوٹا حاکم ہوتا ہے۔ لیکن تو نے یہ کہا کہ ہمارے لیے ماننے والے نہ ماننے والے کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پروردگار نے فرمایا اصل میں ماننے کا محتاج وہ ہوتا ہے کہ جو تمہارے بنائے سے بنتا ہے، جس کو تم بناتے ہو وہ تمہارے ماننے کا محتاج ہے۔ جب تک مانا ہے تب تک وہ ہے، اور جب چھوڑ دیا تو پھر وہ نہیں ہے۔ ایک بت بنایا، پتھر کا بت بنایا اور اس کی سجدہ کرنے لگے، جب تک اسے خدا مانتے رہے تب تک وہ خدا ہے، اور جب اسے چھوڑ دیا، پھینک دیا تو وہ پتھر ہے۔ حلوے کا بت بنایا، جب تک اس کے سامنے سجدہ کیا تب تک وہ خدا ہے، اور جب اسے کھا لیا تو حلوہ ہے۔ تو ماننے کا محتاج وہ ہوتا ہے جس کو تم بناتے ہو۔ میں تمہارے بنائے سے نہیں بنا ہوں، میں نے تمہیں بنایا ہے، تم میرے محتاج ہو، میں تمہارا محتاج نہیں۔ تم میری قدرت کاملہ کے محتاج ہو، میں ہوائیں چلاؤں، میں خلائیں رکھوں، میں دریا بہاؤں، میں بارش کروں،
میں تمہیں سانسیں لینے کے لیے آکسیجن فراہم کروں، میں تمہارے پیٹ بھرنے کے لیے غذا کا اہتمام کروں، زمین کے اندر یا زمین کے باہر کھانے والی غذائیں اور سبزیاں تمہارے لیے بناؤں، پیدا کروں، یہ میں کرتا ہوں، تم میرے لیے کچھ نہیں کرتے۔ نہ تم مجھے کھانا کھلا سکتے ہو، نہ تم میرے لیے کوئی آرام کا سامان کر سکتے ہو، چونکہ مجھے نہ کھانے کی ضرورت ہے نہ مجھے آرام کی ضرورت ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، میں تو وہ خدا ہوں کہ جو کبھی اونگ بھی نہیں لیتا۔ سونا تو بڑی بات، مجھے تو اونگ بھی نہیں آتی۔ تو جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے ہمارا ہونا ضروری ہے، ہمارے لیے تمہارا ہونا ضروری نہیں ہے کہ تم رہو گے تو میں ہوں، تم نہیں رہو گے تو میں نہیں ہوں۔ ہم نے ایسے ایسے بندے پیدا کیے ہیں کہ اگر تم نہ بھی رہو گے تو ان کی عبادت میرے لیے کافی ہے، اور جب تم نہ تھے تو وہی عبادت کرتے تھے، انہی کی عبادت تھی، اور وہی ہمارا سجدہ کرتے تھے، وہی ہماری تسبیح کرتے تھے۔ انہوں نے تسبیح کی، ان کے ذریعے سے سب نے تسبیح کی۔ انہوں نے ہمیں ہماری تحلیل فرمائی تو جو ان کے ذریعے سے لوگ سب نے جو ہے تحلیل سیکھی۔ فرشتوں نے بھی تسبیح کرنا انہی سے سیکھا کہ جن کو ہم نے مرکز تعارف بنایا ہے، جن کو ہم نے اپنے تعارف کے لیے خلق کیا ہے۔ وہ ایسے بندے ہیں کہ ان کا ایک نہ کہ سجدہ، صرف ایک عمل، چھوٹا سا ایک عمل، ایک بار دشمن اسلام پر تلوار کا وار کر دینا تو وہ ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ ضربت علین، علی کی ایک ضربت جو ہے ثقلین کی عبادت پہ بھاری۔ تو جس کے عمل میں تلوار چلانا بھی، ایک وار کرنا بھی ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہو سکتا ہے، تو اس کے سجدوں کا شمار کیا ہوگا، اس کے سجدوں کا وزن کیا کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس ایسے بھی ماننے والے ہیں، تم تو جب پیدا ہوئے تو جاہل تھے، لیکن جب وہ پیدا ہوئے تو پڑھے لکھے آئے، انہوں نے سب سے پہلے کلمہ توحید کا اقرار کیا اور اس کے بعد سجدہ کیا میری بارگاہ میں۔ تو وہ تو ہم نے ایسے بندے پیدا کیے ہیں اور ان کو ہم نے مرکز تعارف بنایا ہے، ان کو ہم نے تعارف کا ذریعہ اور وسیلہ بنایا ہے۔ تمہارے ہم محتاج نہیں ہیں کہ تم سجدہ کرو کہ نہ کرو، لیکن اس کے باوجود چونکہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تمہاری زندگی اجیرن نہ ہو جائے، تم جو ہے آخرت میں ہمارے عذاب کے مستحق نہ ہو، اور تمہیں اپنی زندگی کا سلیقہ آ جائے اور تم اپنی زندگی جینا سیکھ جاؤ، تو میں نے تمہارے لیے قانون بنایا۔ اس قانون کا نام ہے اسلام، اور اس اسلام کو دین کہتے ہیں۔ دین کے لیے قرآن میں بہت کئی طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ جو دین اسلام ہے، اس کو دین حنیف بھی کہا گیا ہے، اس کو دین قیوم بھی کہا گیا ہے۔ پاکیزہ دین ہے، دین قیوم مضبوط دین ہے، اس کو دین واصب بھی کہا گیا، مسلسل چلنے والا دین ہے۔ یہ دین مسلسل چلنے والا جو پیغمبر لے کے آئے ہیں، اور یہ کوئی نیا دین نہیں لائے، اور یہی اس کی خوبی ہے کہ جنہوں نے اس دین کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد یہ اعتراض کیا کہ محمد کوئی نئی بات تھوڑے کر رہے ہیں، وہ تو پرانی باتیں کر رہے ہیں جو پہلے ہو چکی ہیں، تو جو نبی نے دین دیا ہے اس پر یہ اعتراض کرنا، اعتراضاً ہی صحیح، یہ کہنا کہ یہ نئی باتیں نہیں ہیں، پرانی باتیں ہیں، یہ اس دین کی حقانیت کی دلیل ہے کہ یہ دین انہوں نے اپنے پاس سے پیش نہیں کیا۔ آدم بھی اسی دین کی تبلیغ کے لیے آئے تھے، نوح نے بھی پتھر کھائے ہیں اسی دین کی تبلیغ کے لیے، اور کتنے پتھر کھائے ہیں، ایک دو پتھر نہیں کھائے ہیں۔ لوگ اس دین کی اور اس کلمہ توحید کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے پیغام کو پہنچانے کے لیے حضرت نوح کو اتنا مارتے تھے، اتنے پتھر برساتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام ان پتھروں کے نیچے دب جاتے تھے۔ آپ کے القاب میں نوح، ان کا آپ کا نام نہیں ہے نوح، آپ کے لقب میں نوح کے معنی نوحہ کرنے والا، رویا کرتے تھے بارگاہ الہی میں کہ پروردگار میں نے اس قوم کو بہت سمجھایا اور اس کو ہم نے بلایا، لیکن جتنا ہم بلاتے گئے اتنا یہ بھاگتے گئے۔ قرآن کی آیت پڑھیں، سورہ نوح جو پڑھیں گے تو اس کی آیتوں میں یہ لکھا ہے کہ پروردگار عالم جب میں نے ان کو بلایا تو یہ ہمارے بلانے پہ نہیں آئے۔ آپ غور کر رہے ہیں، یہ ہمارے بلانے پر نہیں آئے، ہم بلاتے رہے، انہوں نے جواب میں الا فرارا، فرار کے علاوہ کچھ نہ دیا۔ تو جناب نوح شکایت کر رہے ہیں نا اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم نے قوم کو بلایا، تیرے بندوں کو بلایا، لیکن انہوں نے فرار کیا۔ تو آپ دیکھیں گے یہی ایک شکایت ہے پورے سورے میں۔ پتھر کھائے تھے جناب نوح نے، لیکن پتھروں کی شکایت نہیں کی کہ انہوں نے مجھے پتھر مارے ہیں، انہوں نے میری کشتی کو خراب کر دیا ہے،
انہوں نے میرے اوپر الزامات لگائے ہیں، سب کچھ نہیں کہا ہے۔ قرآن کی آیت کے ذیل میں ایک سب سے بڑا قلق جو جناب نوح علیہ السلام کو تھا، اے کاش میری بات آپ تک پہنچے، سب سے بڑا درد جو جناب نوح علیہ السلام کو تھا اس کی عکاسی قرآن نے کی ہے، اور وہ کیا ہے کہ پروردگار میں بلاتا رہا اور یہ بھاگتے رہے، میں بلاتا رہا یہ بھاگتے رہے۔ اس کا مطلب سمجھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو سب سے زیادہ درد تب ہوتا ہے کہ جب نبی بلاتا رہے اور امت بھاگتی رہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ وہ چاہے میدان عمل سے بھاگ رہے ہوں یا میدان جنگ سے بھاگ رہے ہوں، نبی کو سب سے زیادہ تکلیف جب ہوتی ہے کہ جب بلایا جا رہا ہے اور نہیں آ رہے ہیں۔ انہوں نے کچھ نہیں دیا الا فرارا، سوائے بھاگ جانے کے، تو نبی کو تکلیف ہوتی ہے کہ آپ جو ہے بلانے پہ نہ آئے۔ بہرحال لیکن قرآن کہتا ہے کہ پر نبی کی اطاعت کرنا واجب ہے نا، اگر ان کے بلانے پہ آپ نہیں آئے ہیں تو پھر آپ کے لیے سزائیں معین کی گئی ہیں، فاسق ہیں آپ، مومن نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ نبی کی بات پہ بلانے پہ نہیں آئے تو مومن کہاں ہو گئے؟ کیسے ہوئے؟ اطاعت پیغمبر کا نام ہی اطاعت خدا ہے، قرآن اس کے لیے دلیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، میرے پروردگار عالم کہتا ہے میرے حبیب ان سے کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان سے کہہ دو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے اور تم دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میری اتباع کرو۔ تو اتباع پیغمبر ہی دعوی محبت الہی کی دلیل ہے۔ اگر آپ پیغمبر کی آواز پر نہیں آ رہے ہیں، پیغمبر پہ بلانے پہ نہیں آ رہے ہیں، نبی سے اگر آپ گریز کر رہے ہیں، نبی سے اگر آپ دور ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف نبی سے دور ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایمان سے دور ہو رہے ہیں، اسلام سے دور ہو رہے ہیں، مقنن اسلام خدا سے دور ہو رہے ہیں۔ اور خدا سے دور ہونے کے بعد آپ جائیں گے کہاں؟ خداوند کریم نے کہا کہ ہم سے دور کتنا بھاگیں گے، فرار کتنا کریں گے، دوڑے بھاگے، بھاگتے رہیں۔ افلاطون کا نام سنا آپ نے؟ کبھی سنا ہوگا، افلاطون ایک جو ہے وہ حکیم حاذق تھا، حکیم تھا، فلسفی تھا۔ اس نے کبھی کہا تھا کہ اللہ نے جو زمین کو جو ہے نا گھیرا بنایا، گھیرا، زمین جو ہے وہ گھیرا ہے، گول ہے، اور اس کے بعد سماوات جو ہیں وہ کمانے ہیں، سماوات جو ہیں وہ کمانے ہیں، اور جو انسانوں پہ آنے والے حادثے ہیں یہ تیر ہیں۔ جو حادثے آتے ہیں روز کوئی نہ کوئی پریشانی آتی ہے، یہ پریشانیاں اور حادثے جو ہیں وہ یہ تیر ہیں، اور ان تیروں کا چلانے والا خدا ہے، اور اس کا ہدف اور ٹارگیٹ انسان ہے۔ سمجھے؟ پوری بات پھر سے سمجھاؤ۔ زمین گول ہے، گھیرا ہے، سماوات کمانے ہیں، کمان جس میں تیر چلایا جاتا ہے، اور حادثات تیر ہیں جو آتے ہیں روز، اور اللہ تیروں کا چلانے والا ہے، اور انسان اس کا ٹارگیٹ اور ہدف اور نشانہ ہے۔ تو اس نے کہا عین المفر، بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ کہاں جائیں؟ کہاں بھاگیں گے؟ خدا چلا رہا ہے، حادثے تیر ہیں، انسان ٹارگیٹ ہے، زمین گھیرے ہوئے، دوڑیں گے تو کہاں دوڑیں گے؟ آسمان وہ بھی گھیراؤ کیے ہوئے ہیں، کہاں جائیں گے؟ عین المفر، بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ تو معصوم نے جواب دیا ففروا الی اللہ، قرآن نے کہا ففروا الی اللہ، تو تم بھاگو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف۔ کہاں بھاگیں گے؟ عین المفر، بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، کہا ففروا الی اللہ، جب بھاگنے کی جگہ نہ ملے تو پھر خدا کی طرف دوڑو۔ تو کہا کہ وہی تو چلا رہا ہے تیر، وہی تو پھینک رہا ہے تیر، اور اسی کی طرف دوڑیں گے تو کاری زخم ہوگا۔ تو کہا نہیں، تم نے دیکھا ہوگا جب ہوشیار شکاری شکار کھیلنے جاتا ہے تو اس وقت تک تیر کمان کھینچتا ہے جب تک شکار بھاگتا رہتا ہے، اور اگر شکار رک کر واپس آنے لگتا ہے تو اب تیر کمان ڈھیلا ہو جاتا ہے، اور جب وہ اس کے قریب آ جاتا ہے تو پھر اب وہ شکاری اسے مارتا نہیں ہے، پالتا ہے۔ خدا بھی کہے گا، جب کہہ رہا ہے جب تک بھاگتے رہو گے یا آتے رہیں گے، جب میری بارگاہ میں آ جاؤ گے میں تمہیں ماروں گا نہیں، پال لوں گا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ کہاں جائیں گے؟ عین المفر، کدھر بھاگیں گے؟ کس جگہ جائیں گے؟ کوئی منزل نہیں ہے۔ تو کہاں کے سب سے زیادہ تکلیف جو ہوئی ہے وہ یہ
امام بلا رہے ہیں، نبی بلا رہے ہیں، نبی کو تکلیف ہوتی ہے کہ جب ہمیں بلایا جائے کسی کو تو وہ آئے، اور نبی کی اطاعت کا نام دین ہے۔ اب دیکھیے دین اللہ نے کوئی الگ سے آگے بتایا نہیں، میں نے کل آپ کی خدمت عرض کیا ہے، دین پریکٹیکل ہے، خالی تھیوریکلی سے کام نہیں چلے گا کہ آپ نے بتا دیا، بول دیا اور دین سمجھ میں آ گیا۔ آج کسی کو بچے کو بولو نماز پڑھو تو نماز سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کہ نماز ایسی ہوتی ہے، رکعتیں یہ ہوتی ہیں، افعال یہ ہوتے ہیں، ارکان یہ ہوتے ہیں، سورہ ایسے پڑھا جاتا ہے، رکوع یہ ہوتا ہے، سجدہ یہ ہوتا ہے، آج ہے نا۔ لیکن جس دن نماز آئی تھی، جب نماز آئی تھی تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ کیسے پڑھی جائے، قرآن نے بھی نہیں بتایا۔ غور فرمایا آپ نے؟ جس اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو یا قائم کرو، اس اللہ نے قرآن میں اس کا طریقہ نہیں بتایا۔ کیا مصلحت الہی ہے، خلاق عالم کیا مصلحت سے کام لیتا ہے۔ میرے مالک جب تو کہہ رہا ہے بندوں سے کہ نماز پڑھو تو پھر طریقہ بھی بتا دے کیسے پڑھیں، کہ نہیں بتاؤں گا میں، حکم میں دوں گا کہ پڑھو اور طریقہ میرا رسول بتائے گا۔ یا پروردگار یہ کیا ہے کہ تاکہ دنیا کے ذہن میں رہے کہ قیامت تک دنیا قرآن کو لے کر اہل بیت سے جو ہے وہ مستغنی نہیں ہو سکتی ہے، ہمیشہ ضرورت پڑتی رہے گی۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر۔ بتانے والے کی، یا علی، بتانے والے کی اور سمجھانے والے کی ہمیشہ ضرورت رہے گی۔ ایسا نہیں کہ آدمی مستغنی ہو گیا لے کے جو ہے قرآن مجید، آپ نے کہا کہ ہم سمجھ لیں گے، نہیں تو اس نے کہا نماز پڑھو لیکن طریقہ نہیں بتایا۔ کوئی زیادہ آیتیں نہیں بڑھ جاتی، ایک آدھ دو آیتیں بڑھ جاتی، سورہ بڑھ جاتا ہے چھوٹا سا، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، نہیں، نبی کو کہا کہ آپ بتائیں۔ اور نبی نے کیسے بتایا؟ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ سلو، نبی نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ فرمایا آپ نے؟ تو دین کیا بنا؟ دین کردار مصطفیٰ کا نام ہے، دین ہے کردار مصطفیٰ کا نام، قول مصطفیٰ کا نام، سیرت محمد ربی کا نام۔ اور قرآن نے بھی یہی کہا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی سیرت، جو اللہ کا رسول ہے اس کی سیرت نمونِ عمل ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ اچھا آپ جاگ رہے ہیں تو میں سناؤں، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو، یہ نہیں کہا کہ ویسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، یہ نہیں کہا جیسے میں پڑھتا ہوں، اس لیے کہ تم ویسی نماز نہیں پڑھ سکتے جیسی میں پڑھتا ہوں، کیونکہ تم میرے جیسے نہیں ہو اور میں تمہارے جیسا نہیں ہوں۔ میری جیسی نماز تو وہی پڑھ سکتا ہے جو میرے جیسا ہوگا، اور جب مصلی پہ کھڑا ہوگا تو امت کہے گی آج وہ نماز یاد آ گئی جو رسول پڑھایا کرتے تھے۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر۔ تم میرے جیسی نہیں پڑھ سکتے، چونکہ جب میں نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں تو آواز آتی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کالی کملی اوڑھنے والے نبی۔ کیا خطاب ہے پروردگار کا، کیا کہنے، قربان جاؤں، اے کالی کملی اوڑھنے والے نبی۔ کیا پیار ہے اپنے محبوب سے، پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے کتنا پیار کیا۔ نبی نے دوش پہ کملی ڈالی، نبی اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی، اس نے فوراً کہا یا ایھا المزمل۔ نبی نے چادر اوڑھی، اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی، اس نے کہا یا ایھا المدثر۔ وہ چلے، اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی، وہ اٹھے، اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی۔ آپ دیکھیے نا قرآن مجید آپ بھرا پڑا ہوا ہے۔ اچھا یہ دو لقب تو بہت مشہور ہے نا، مزمل کے بعد فوراً ختم ہوتے ہی دوسرا سورہ مدثر ہے کہ نہیں؟ مزمل کملی اوڑھنے والا نبی، مدثر چادر اوڑھنے والا نبی۔ لیکن جب بھی آپ ذکر سنیں گے تو ہمیشہ کملی کا ذکر سنیں گے، چادر کا ذکر کہاں ہوتا ہے؟ مسلمانوں میں اکثر ذکر ہوتا ہے کالی کملی والا، گورے گالوں والا،
لمبے بالوں والا وہ معراج کا دولہا، یہی تو ہوتا ہے۔ چادر کا ذکر اکثر نہیں ہوتا، تو کہا کیوں نہیں ہوتا؟ کہا ان کی عادت ہے جب دو چیزیں پیش کی جائیں تو ایک کو لے لیتے ہیں، ایک کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ہلے جاگے نا؟ کہا ان کی عادت ہے جب دو چیزیں پیش کی جاتی ہیں تو ایک کو لے لیتے ہیں اور ایک کو، اچھا ٹھیک ہے میں تو فلیکسیبل ہوں، میں نے پہلے ہی کہا اگر یہی عادت ہے تو پھر وہ کملی کیوں لیا، چادر کیوں نہیں لیا؟ اگر ایک ہی کو لینا ہے تو کملی چھوڑ کے چادر کو لے لیتے۔ تو کہا بڑے چالاک ہیں، کملی میں تنہا پیغمبر دکھائی دے رہے ہیں، اگر چادر لیں گے تو آواز آئے گی ہم فاطمۃ وابوہا وبالہا وبنوہا۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ میری جیسی نماز کسی پڑھو؟ میری جیسی نماز کیسے پڑھو گے؟ میرے جیسے ہو ہی نہیں۔ میں تو جب نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں تو آواز آتی تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو۔ تمہاری نماز کو تو یہ عالم ہے کہ تھوڑا نماز بھی پڑھ لیا کرو، ہے کہ نہیں؟ ہماری نماز کا یہ عالم ہے کہ تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو۔ تمہارے یہاں تو صرف آرام ہی آرام ہے کہ نہیں؟ مؤذن صبح کو پکار رہا ہے، ہمارے یہاں آرام ہی آرام ہے۔ اچھا میں کہتا ہوں جس کو ملے یوں وہ نماز صبح پڑھے، کیوں؟ ہے نا کہ نماز صبح کنٹینیو رکھیں گے تو روزی ملے گی، رزق ملے گا، کیا آپ کو روزی میں اضافہ ہوگا اگر نماز صبح کنٹینیو رہے گی؟ تو کسی نے کہا کہ مولانا صاحب ہاں ہم یہ دیکھو نہیں پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے پاس روزی ہے۔ تو ہم نے کہا ہم حلال روزی کی بات کر رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ہم تو حلال روزی کی بات کر رہے ہیں بھائی، ہم ایسی ویسی ادھر ادھر کی روزی کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ تو کہا ہماری جیسی نماز نہیں پڑھ سکتے، چونکہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو آواز آتی تھوڑا آرام کر لیا کرو۔ پوری رات جو ہے تکبیروں کی آوازیں آتی ہیں ہمارے گھر سے، پڑوسی بتاتے ہیں۔ تو کہتے ہمیں جیسا پڑھتا ہوا دیکھو، سلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو۔ تب دیکھو سن 11 ہجری تک مسلمانوں نے دیکھا، اس کے بعد تو نبی چلے گئے، اب کیسے دیکھیں؟ جو بعد میں آئے تو وہ کیسے دیکھیں، اور جو اور بعد میں آئے تو وہ کیسے دیکھیں؟ تو کوئی تسلسل ہونا چاہیے۔ میں نے کہا دین جو ہے، جو دین اسلام ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوئے ہیں، دین قیوم ہے، دین حنیف ہے، اس کے ساتھ ایک دین واصب ہے۔ واصب کے معنی مسلسل چلنے والا۔ تو جب دین اسلام مسلسل چلنے والا ہے تو اس کا سمجھانے والا بھی مسلسل چلنے والا ہونا چاہیے۔ اسی لیے پیغمبر نے جاتے جاتے دو چیزیں جو چھوڑی ہیں، یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں قرآن چھوڑ رہا ہوں، اپنے اصحاب چھوڑ رہا ہوں۔ قرآن اصحاب سے سیکھ لینا، اسے کہ نبی جانتے تھے اصحاب کتنے دن، 100 سال 150 سال، 100 سال 150 سال کے بعد تو صحابیت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، ختم ہوگا کہ نہیں؟ اب کوئی صحابی تو نہیں ہوگا چونکہ نبی چلے گئے۔ بعد پیغمبر اگر صحابی کے بعد کوئی آئے گا تابعی آئے گا، تابعی کے بعد کوئی آئے گا تبع تابعی آئے گا، سمجھے؟ تو کہا کہ یہ تو 150 سال کے بعد ختم ہو جانے والا سلسلہ ہے، لہٰذا پیغمبر نے ایسا سلسلہ ساتھ میں قرآن کے چھوڑا ہے کہ جب تک قرآن رہے گا وہ امامت کا سلسلہ باقی رہے گا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ اب سن 11 ہجری یا علی مدد۔ اب اس کے بعد دیکھیں، تو میں نے ایک گفتگو میں کہا تھا کہ سورسز جو ہے مذہب کے، سورسز قرآن کو سمجھنے کے جو سورسز ہیں، قرآن کو کیسے سمجھا جائے گا؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے احادیث کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے پیغمبر کی احادیث چاہیے۔ احادیث کو رکھو، قرآن کی آیتیں جو سمجھ میں نہیں آتی وہ سمجھ جائیں گے، چونکہ جو متشابہ آیتیں ان کو سمجھانے والے کے بغیر سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن کی آیتیں محکم یا متشابہ ہیں۔ محکم تو ممکن ہے کہ سیدھی سیدھی ہو، آپ سمجھ جائیں، قل هو اللہ احد اشہد ان لا ایک ہے، ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا اللہ ایک ہے۔ لیکن جو متشابہ ہے، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا جسے ہم نے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ تو یہ دونوں ہاتھ کون بتائے گا کہاں سے آئے؟ خدا تو جو ہے جسم و جسمانیت سے پاک ہے کہ نہیں؟ تو محکم اور متشابہ آیتیں، تو متشابہ آیتوں کو سمجھانے کے لیے کیسے پتہ چلے گا قرآن کی آیتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ تو اس کے لیے احادیث کا سہارا لینا پڑے گا کہ نہیں؟ تو اب احادیث کے سہارے کے لیے اب تو 1400 سال بعد جی رہے ہیں،
پیغمبر کے بعد جو ہے احادیث جب آئی ہیں تو ایک زمانہ گزر گیا صرف قرآن پہ کام ہو رہا تھا، حدیث کوئی بیان نہیں کر سکتا تھا، جو بیان کرتا تھا اس کو کوڑے مارے جاتے تھے۔ زید بن ثابت کو بٹھایا گیا کہ آپ قرآن جمع کریں، جمع ہو رہا تھا قرآن۔ ایک عرصہ گزر گیا، قرآن پہ کام ہو رہا تھا، صرف قرآن پہ۔ اور جب قرآن ایک کے بعد وہ پوری ہسٹری میں بیان نہیں کر سکتا، وقت نہیں ہے، قرآن پہ کام ہو رہا تھا، اور جب اس کو سمجھنے کے لیے حدیثیں آئیں جو سب سے معتبر کتاب حدیث کی ہے ہاتھوں میں، وہ 190 سال کے بعد آئی ہے پیغمبر کی شہادت کے۔ تو 190 سال کا گیپ ہو گیا نا بیچ میں، تو جو لوگ یاد کیے ہوئے تھے وہ تو چلے گئے، جن کو یاد رہا انہوں نے لکھ دیا۔ تو اب قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ کتاب اگر رکھی جائے تو یہ فصل ہو گیا نا 190 سال کا۔ تو کہیں بیچ میں ہو سکتا ہے راوی چلا گیا ہو، راوی گڑبڑ ہو گیا ہو، ایک راوی بدلتا ہے تو روایت بدل جاتی ہے۔ تو ایک سورس ہے قرآن کو سمجھنے کا، وہ جو حدیث کی کتاب 190 سال بعد پیغمبر کی شہادت کے آئی ہے۔ اور ہم سے پوچھا کہ آپ کا کیا سورس ہے قرآن کو سمجھنے کا؟ آپ نے قرآن کیسے سمجھا؟ ہم نے کہا نہیں، ہم بلا فصل کے ماننے والے ہیں، فصل تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ کب وہ کیسے؟ ہم نے کہا نبی نے کہا، علی نے سنا، علی نے کہا، حسن نے سنا، حسن نے کہا، حسین نے سنا، حسین نے کہا، سجاد نے سنا، انہوں نے کہا، پانچویں امام نے سنا، ان سے چھٹے امام نے، ان سے ساتویں امام نے، ان سے آٹھویں امام نے، ان سے نویں امام نے، ان سے 10ویں امام نے، ان سے 11ویں امام نے، ان سے آخری امام نے، ان سے نواب اربعہ نے، نواب اربعہ سے کلینی نے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ سورس ہے، بلا فاصلہ سورس ہے۔ اب اگر نبی کے بعد دیکھنا ہے کہ نبی کیسے نماز پڑھتے تھے تو مصلی پہ علی کو دیکھو۔ پھر دیکھنا ہے علی کے چلے جانے کے بعد کہ نبی کیسے نماز پڑھتے تھے، مصلی پہ حسن مجتبیٰ کو دیکھو۔ پھر دیکھنا ہے کہ نبی نماز کیسے پڑھتے تھے اور نماز کا طریقہ کیا ہے، تو پھر حسین ابن علی کو دیکھو۔ تو ایک کے بعد ایک سلسلہ آیا، اور نبی نے کیا کہا کہ یہ سب کے سب محمد ہیں۔ اور ایک جملہ اور ہے کہ اگر تمہیں کوئی حدیث ایسی یاد آ جائے کہ جو ہم میں سے کسی نے کہی ہو اور تمہیں یہ یاد نہ آئے کہ کس نے کہی ہے، تو کسی کی طرف بھی منسوب کر دو گے تو صحیح ہوگا، مگر شرط یہ ہے کہ ہم میں سے کسی نے کہی ہو۔ اگر چھٹے امام نے کہی ہو، آپ نے کہا آٹھویں امام نے کہی تو بھی صحیح ہے، اگر آٹھویں امام نے کہی تو آپ نے کہا تیسرے امام نے کہی تو بھی صحیح ہے، چونکہ ہمارے یہاں جو ایک کہتا ہے وہی سب کہتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو آج تو پتہ چل جائے گا کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ اتنے دن کے بعد آئی ہے نماز، اگر کوئی کہے نماز پڑھو تو ٹھیک ہے، لیکن جب آئی تھی نماز تو نماز کو سمجھانے کے لیے خالی بتانا ہی کافی نہیں تھا، اب اس کو دکھانا بھی ضروری تھا کہ ایسے پڑھو، یہ کرو، یہ کرو، یہ چیزیں۔ تو جو نبی کرتے گئے وہ نماز کی صورت بنتی گئی، صرف نماز کی صورت نہیں، دین کی صورت بنتی گئی۔ دین کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام۔ جو نبی نے کیا ہے وہ مطابق وحی ہے، جو نبی نے کیا ہے وہ مطابق وحی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن خود کہہ رہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا حبیب کچھ نہیں کہتا، بس وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے۔ دوسری آیت ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهُ رَمَىٰ، اے میرے حبیب یہ جو کنکریاں پھینکی گئی ہیں یہ آپ نے نہیں پھینکی ہے، میں نے پھینکی ہے۔ غور کریں گے، ایک فضائل کا رخ آ رہا ہے، میں آپ کو بیان کروں، جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ بولتا ہے تو میرے اشارے پر، اور جو کنکریاں پھینکی ہیں یہ میرے اشارے پر، میں نے پھینکی ہیں۔ ایک زبان سے جو کہا ہے اس کو اپنی طرف منسوب کیا کہ میں نے کہا ہے، گارنٹی لی ہے کہ اس کا قول نہیں میرا قول ہے، اور ایک ہاتھ سے جو کیا ہے اس کی بھی گارنٹی لی ہے کہ یہ میرا قول، میرا کام ہے، یہ اس کا کام نہیں ہے، یہ عمل میں نے کیا گویا۔ تو پروردگار چلے بھی تو تھے، اس کا قرآن میں ذکر کیوں نہیں آیا؟ بور تو ہے دیکھا بھی تھا، اس کا نہیں۔ یہ دو ہی چیزیں خاص طور سے کیوں بیان ہوئی؟ ایک کہنا
اور ایک ہاتھوں سے کرنا کہ تاکہ دنیا کو بتائیں میدان میں جب علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے کہے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، تو یہ نبی کا عمل نہ سمجھنا، میرا حکم سمجھ کے ماننا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ ہم سب کا آپ کا ذرا زور سے بولو، ذرا پیار سے بولو۔ حسنین کا بابا، زہرا کا شوہر، نعرہ یا علی۔ تو وہ جب بولتے ہیں تو ادھر سے اشارہ ہوتا ہے، جو عمل ہوتا ہے ادھر سے، اب جو وہ عمل کرتے گئے اللہ نے تو گارنٹی لی ہوئی ہے، ہر عمل ان کا عبادت اور اس کے ساتھ ساتھ دین بنتا گیا۔ جو بھی نبی نے کیا وہ دین سے باہر ہو سکتا ہے کیا؟ آپ بتائیں، کوئی مسلمان بتائے کیا نبی کا کوئی عمل خارج عن الدین ہے، خارج عن الاسلام ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ نہیں ہو سکتا نا، ہر کام تو نبی کا ہی کیا ہوا دین کہا جاتا ہے نا، ہے کہ نہیں؟ نماز نبی کی پڑھی ہوئی ہے، بتائی ہوئی ہے، وہ دین ہے، دین ہے کہ نہیں نماز؟ روزہ نبی کا رکھا ہوا دین ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں بھائی؟ حج نبی کا کیا ہوا دین ہے کہ نہیں؟ زکوٰۃ نبی نے بتائی ہے، دین ہے کہ نہیں؟ لوگوں سے ملنا جلنا، محبت اخوت بھائی چارہ، یہ ساری چیزیں نبی نے بتائی کہ نہیں بتائیں؟ تو ہر بات نبی کی تو مان لی آپ دین سمجھ کے، لیکن جب نبی نے حسنین دکھایا تو دین سمجھ کے کیوں نہیں مانا؟ جب نبی نے فاطمہ کا تعارف کرایا دین سمجھ کے کیوں نہیں مانا؟ جب نبی نے علی دیے تو دین سمجھ کے کیوں نہیں مانا؟ یہ کون سی بات ہے؟ آدھا مان لیا جو آپ کے مطلب کا تھا، آدھا چھوڑ دیا جو آپ کے مطلب کا نہیں تھا۔ تو اگر آدھا مان لیا ہے تو پھر دین پورا کہاں آیا؟ آدھا ہی تو آیا ہے۔ پورا دین تو جب آئے گا ساری بات مانیں گے۔ قرآن کی آیت آپ کو یاد ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو نبی دیں اس کو لے لو، جسے منع کریں اس سے رک جاؤ، دامن پکڑ لو پیغمبر کا، جو دیتے رہیں وہ لیتے رہو۔ سب لوگ مل کر لے لے تو پھر اختلاف کہاں رہے گا؟ سب ختم ہو جائے گا اختلاف۔ تو جہاں سے کسی نے کچھ چھوڑ دیا، کسی نے کچھ لے لیا، تو بات وہیں سے خراب ہو گئی نہ ہو گئی۔ تو نبی کا کیا ہوا ہر عمل دین ہے، جو وہ کرتے جا رہے ہیں وہ دین ہے، جو بولتے جا رہے ہیں وہ دین ہے، اور وہ پابند وحی ہیں۔ بتاؤں میں پابند وحی ہیں کیسے ہیں؟ ایک صلوات بھیجے مل کر محمد والے محمد پر بتاتا ہوں۔ قرآن نے کہا کہ پیغمبر پابند وحی ہیں، عمل میں کیسے آیا اس کو میں دکھاتا ہوں تاریخ میں۔ حضور تشریف فرمائے، کسی نے سوال کیا، ایک اعتراض کا جواب بھی اس میں بتا دیتا ہوں آپ کو، اعتراض ہے ایک، اس کا جواب بھی آ جائے گا۔ نبی سے سوال کیا تو نبی نے کبھی کبھی ایسا بھی کیا ہے کہ سوال کا جواب دینے میں دیر لگائی، سوال کا جواب دینے میں۔ آپ اس بات سے متفق نہیں ہیں کہ نہیں؟ بتائیں، میری بات سے متفق ہیں؟ میں آپ کو ہلاتے ہلاتے خود ہل گیا بھیا، آپ کو پتا ہے، بری طرح ہل گیا۔ میں ایک صلوات بھیجے محمد والوں پر۔ ارے کبھی تو بول دیا کریں کہ ہاں یا نہیں۔ نبی کبھی کبھی جواب دینے میں دیر لگاتے تھے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آج کا جواب کل دیا، تاریخ میں ہے۔ اگر آپ کو نہیں دیکھا تو میری بات مان لیجئے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد مولا علی کے یہاں ایسا نہیں ہے، ان کی عادت میں شامل تھا کہ سوال کا جواب فوراً دیتے تھے، دیر نہیں لگاتے تھے، سمجھے؟ سوال کا جواب فوراً دیتے، جس کے چکر میں لوگوں نے ان کو پھنسانا بھی چاہا تھا۔ ایک بار وہ مسئلہ پوچھنے آ گئے تھے نماز کے وقت، تو دو کام تھے، ایک علی ہمیشہ کرتے تھے اول وقت فوراً، ایک تو نماز اول وقت پڑھتے تھے، ایک سوال کا جواب ضرور فوراً دیتے تھے، اس میں ڈیلے نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آج ایسا کریں، نماز کا وقت نکل جائے، علی سے ایسا سوال کیا جائے کہ جواب دینے میں لمبا ٹائم ہو جائے۔ تو کچھ لوگ آ گئے، مولا مصلی کی طرف بڑھے، کہا علی ایک سوال ہے۔ کہا کیا؟ کہے بتائیں کون سے جانور انڈا دیتے ہیں، کون سے جانور بچے دیتے ہیں؟ تو وہ سمجھے کہ لسٹ گنائیں گے، کوا انڈے دیتا ہے،
کبوتر انڈے دیتا ہے، فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ، تو لمبی لسٹ ہے، پرندے اتنے ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں. تو آئے تھے پوچھنے کے لیے، مشکل میں ڈالنے کو آئے تھے مشکل کشا کو. ہم مشکل کشا نے بھی کہا تمہیں مشکل میں نہ ڈال دوں تو مجھے مشکل کشا نہ کہنا. پوچھا کہ کون سے جانور انڈا دیتے ہیں، کون سے جانور بچے دیتے ہیں. تو مولا نماز کا وقت ہو رہا تھا، قدم آگے بڑھا کے بولے بسم اللہ کر کے کہ بھائی سنو، جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. اب تم ڈھونڈو جا کے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اللہ یا رسول، یا علی. اس کی وجہ یہ ہے، اب اعتراض نہ کریں کہ علی کو نبی سے بڑھا دے رہے ہیں. میں علی کو نبی سے کیا، میری کیا مجال جو بڑھاؤں؟ بھائی جو پہلے سے ہی بڑھا ہوا ہو اس کو کون بڑھائے گا؟ جو پہلے سے علی ہو. علی کے معنی بلند ہیں، علی کے معنی ہیں بلند. جہاں علی پیدا ہوئے اس کعبے کے معنی ہیں بلند. جہاں علی سو رہے ہیں اس نجف کے معنی ہیں بلند. تو جو بلندیوں کا سورج بلندیوں سے نکلا، بلندیوں سے ہوتا ہوا بلندی میں غروب کر گیا، جو پہلے سے بلند اس کو کیا بڑھائیں گے؟ کہا کہ نہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نبی ٹائم لگاتے تھے جواب دینے میں، علی نہیں لگاتے تھے. ہاں بالکل صحیح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پابند وحی تھے، جب تک وحی نہیں آتی تھی بولتے نہیں تھے. علی پابند وحی نہیں تھے، وہ کہہ رہے تھے زقنی رسول اللہ زقن زقا، رسول نے مجھے علم ایسے بھرایا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانے بھرا دیتا ہے. سب ٹرانسفر ہو چکا ہے، اب جو پوچھے گا سوال کا جواب علی فوراً دیں گے. اسی لیے تو کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اس سے پہلے نہ رہوں مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھتے ہو پوچھ لو. زمین سے زیادہ میں آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. یہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ بہرحال تو ادھر اس راستے میں میں نہیں جاؤں گا، روکے دیتا ہوں. تو نبی کا ہر عمل جو ہے، جو نبی نے کیا ہے وہ عمل دین ہے. نبی نے جو کیا ہے وہ عمل دین ہے. اور نبی نے جن کے عمل و فعل کی قول و فعل کی گارنٹی لی ہے، ان کا ہر عمل جو ہے وہ دین ہے. مولا متقیہ نے جو کیا ہے وہ بھی ان کا بھی ہر عمل دین ہے. حسن مجتبیٰ نے جو کیا ہے ان کا بھی ہر عمل دین ہے. حسین ابن علی نے جو کیا ہے ان کا بھی ہر عمل دین ہے. اسی لیے تو کہا ہے کہ دین است حسین دی پناہ است حسین. حسین دین بھی ہے، حسین دین کی پناہ بھی ہے. 2-3 دن پہلے کی ایک مجلس تھی، اس میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک اعتراض ہے. میں نے کہا نا کہ آخری مجلس میں شاید مجھے یاد آئے گا تو میں بتا دوں گا. اعتراض یہ ہے کہ جب حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام دونوں امام ہیں اور نبی کے نواسے ہیں، تو ایک نے صلح کیوں کی ہے اور ایک نے جنگ کیوں کی ہے؟ جنگ کرتے تو دونوں کرتے، صلح کرتے تو دونوں کرتے. بھائی انہوں نے صلح کر لی حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اور امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی، باقاعدہ آگے کربلا میں قربانی دی. ایسا کیوں ہے؟ تو ہم نے اس کو سوال کا جواب دینے کے لیے ان سے پوچھا کہ بتائیں اللہ کے کتنے نبی دنیا میں آئے؟ 1,24,000. ان نبیوں میں لسٹ ہے نبیوں کے درمیان، پھر اس کے بعد جو ہے وہ رسول ہیں، رسولوں کے بعد اولو العزم ہیں. 2 ایسے اللہ کے نبی ہیں جن کا میں ذکر کرتا ہوں، باقی تو اور بہت سارے ہیں. 2 ایسے اللہ کے نبی ہیں، ایک کا نام حضرت ابراہیم شیخ الانبیاء خلیل اللہ، ایک کا نام حضرت موسیٰ کلیم اللہ. وہ خلیل اللہ ہیں، یہ کلیم اللہ ہیں جن سے اللہ نے باتیں کی. وہ بھی اسی اللہ کے نبی ہیں جس اللہ کے جناب موسیٰ نبی ہیں. موسیٰ بھی اسی اللہ کے نبی ہیں جس اللہ کے جناب ابراہیم نبی ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ میرے ساتھ ہیں، متفق ہیں؟ دونوں جب پیدا ہوئے تو دونوں کے لیے اہتمام اللہ نے کیا کہ دشمن کے ڈر کی وجہ سے دونوں کا حمل ظاہر نہیں ہوا. نمرود چاہتا تھا کہ وہ بچہ دنیا میں نہ آئے جو مجھے مات دینے والا ہے. فرعون چاہتا تھا وہ بچہ دنیا میں نہ آئے جو میرے تخت و تاج کو برباد کرنے والا ہے. جس کی وجہ سے اللہ نے دونوں کے حمل مبارک کو چھپا لیا. نہ جناب ابراہیم کا حمل ظاہر ہوا اور نہ جناب موسیٰ کا حمل ظاہر ہوا.
اچھا مجھے بتائیں حضرت ابراہیم حق ہے کہ نہیں؟ بتائیں حق ہے؟ حضرت موسیٰ حق ہے کہ نہیں؟ تو حق کو اللہ نے چھپایا کہ نہیں چھپایا؟ اب حق کو چھپایا کہ نہیں چھپایا؟ دشمن کے ڈر سے اس حق کو چھپایا کہ نہیں چھپایا؟ تو یہ اللہ کا عمل ہے کہ نہیں ہے؟ ظاہر کر دیتا، وہ تو قادر مطلق ہے، لیکن اس نے خاص طور سے دشمن کے ڈر سے ایک حق کو چھپا لیا، تو اسی کا نام تو تقیہ ہے بھائی۔ آپ سمجھے ہی نہیں نا؟ نہیں سمجھے؟ ضرورت کے تحت اپنے حق کو چھپا لینے کا نام ہی تقیہ ہے۔ اب یہ یہاں سیرت الہی سے جو ہے ظاہر ہو رہا ہے کہ نہیں ظاہر ہو رہا ہے؟ ظاہر ہو رہا ہے۔ جناب ابراہیم جب پیدا ہوئے تو ان کی ماں نے اپنے بچے کو خوف دشمن کی وجہ سے لے جا کر وہ پہاڑ میں جو غار تھا جہاں وہ رہتے تھے، حکم الہی سے وحی الہی ہوئی ان کی ماں پہ، انہوں نے جا کے اس میں رکھ دیا کہ پروردگار نے کہا وہاں رکھ دو جا کے اس غار میں، باقی ہم دیکھ لیں گے، تربیت کی ذمہ داری ہماری ہے، دودھ کا کہاں سے انتظام کریں گے ہم کریں گے۔ جناب ابراہیم کو وہاں رکھ دیا، غار کے اندر حضرت ابراہیم کو رکھ دیا۔ لوگ تھوڑا سا جب خبر ملی تو ڈھونڈتے ہوئے غار تک پہنچ گئے۔ جب غار تک پہنچ گئے، دہانے پہ گھومتے رہے، چلے آئے۔ چھوٹا سا بچہ غار میں اکیلا ہے، ماں نہیں ہے، تو کیا آپ کا جی نہیں چاہتا پوچھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے کہ آپ روئے کیوں نہیں؟ پوچھئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے، پوچھئے کہ آپ اکیلے تھے غار میں، آپ روئے نہیں؟ لوگ وہاں ڈھونڈ رہے تھے، آپ روئے نہیں؟ تو جناب ابراہیم کہیں گے میاں ارے غار کے اندر رونا کوئی عقل کی بات ہے؟ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ بہرحال تو وہاں رکھا، وہاں پلے بڑے ہوئے، اور جناب موسیٰ کو اللہ نے وحی کی ان کی والدہ کو، انہوں نے ان کو لے جا کر ایک صندوق میں رکھ دیا اور دریائے نیل میں ڈال دیا۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایسا ہوا؟ اچھا یہ میں نے روا روی میں پوری بات کہہ دی۔ اب جو مجھے اوریجنل بات کہنا ہے، اصل بات کہنا ہے، یہ بھی اوریجنلی تھی جو کہی تھی، لیکن اس میں جو ہمارا نقطہ ہے وہ جو سوال کا جواب ہے۔ جب جناب ابراہیم بڑے ہوئے تو نمرود سے مقابلہ ہوا۔ اس نے کیا کیا؟ جناب ابراہیم کو جلانے کے لیے آگ جلائی، آسمان سے باتیں کرنے والی آگ، اور اس میں پھینکنے کے لیے اتنا مجبور ہے کہ اس نے گوفنی کا سہارا لیا، منجنیق کا سہارا لیا، اور جناب ابراہیم کو اس آگ میں ڈالا۔ پھینکا کہ نہیں پھینکا؟ آپ نے سنا یہ؟ تو جناب ابراہیم جلے کے بچے؟ بچ گئے نا؟ نہیں جلے۔ جو کپڑا پہنے تھے وہ کپڑا بھی نہیں جلا، بس وہ جو رسی بندھی ہوئی تھی وہ رسی جل گئی۔ خود جو کپڑا پہنے ہوئے تھے وہ کپڑا بھی نہیں جلا۔ قرآن نے خود کہا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ اتنی ٹھنڈی ہو جائے کہ جناب ابراہیم سلامت رہیں، ورنہ ہو سکتا ہے زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی۔ اور وہ سلامتی کے ساتھ ٹہلتے ہوئے اس میں سے نکل آئے۔ کتنی آگ تھی؟ آج بھی کربلا کے پاس جائیں گے جب کربلا محلہ میں، تو اس کے قریب میں ایک ٹیلہ ہے بہت بڑا، جو اس نمرود کے زمانے کا ہے، وہ آگ کا ٹیلہ جو آج پہاڑ کی شکل میں ہے، وہ راکھ کا ٹیلہ ہے۔ تو یہ اتنا بڑا ٹیلہ، اتنی بڑی آگ جس میں حضرت ابراہیم چلے گئے، نہیں جلے نا؟ اچھا اسی اللہ کے نبی تھے حضرت موسیٰ، اسی اللہ کے نبی تھے کہ نہیں؟ بھائی جناب ابراہیم کا جو اللہ ہے وہی موسیٰ کا اللہ ہے۔ ان کا کیا حال ہوا؟ سامنے تھوڑی سی آگ رکھی گئی، ایک چنگاری اٹھائی اور جل گئے۔ ایک چنگاری سے جلے کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ نے ایک چنگاری اٹھائی، ایک انگارہ اٹھایا اور جل گئے۔ ہاتھ جلنے لگا تو منہ میں رکھا، زبان بھی جل گئی۔ ابراہیم لاکھوں من آگ میں نہیں جلے، اور حضرت موسیٰ چنگاری سے جل گئے، جبکہ دونوں کا خدا ایک ہے۔ کیا خدا سے نہیں پوچھیں گے پروردگار اگر جلانا تھا تو دونوں کو جلاتا، اور اگر بچانا تھا تو دونوں کو بچاتا؟ ایک کو لاکھوں من آگ میں کیوں نہیں جلنے دیا، اور ایک کو چنگاری سے کیوں جلا دیا؟ تو جواب سیدھا سیدھا آئے گا، میاں وہاں جلانا یا بچانا مقصد نہیں تھا، بچانا مقصد تھا نبی کا،
ابراہیم جبھی بچ سکتے تھے جب لاکھوں من آگ نہ جلائے، اور موسیٰ جبھی بچ سکتے تھے جب چنگاری جلا دے۔ تو اب ہم سے مت پوچھو دونوں میں سے کہ سلو کی ایک نے جنگ کیوں کی۔ یہاں سلو یا جنگ مقصد نہیں ہے، معیار ہے دین کا بچانا۔ جب سلو سے بچے گا تو سلو کریں گے، جب جنگ سے بچے گا تو جنگ کے میدان میں آ جائیں گے۔ صلوات پڑھ دیں مل کر محمد و آل محمد۔ یہاں معیار صلح یا جنگ نہیں ہے، یہاں معیار ہے دین کا بچانا، یہاں معیار ہے شریعت کا بچانا۔ جب دین صلح سے بچے گا تو حسن صلح کریں گے، جب دین جنگ سے بچے گا تو حسین میدان جنگ میں آ جائیں گے۔ دوسرے سوال کا اعتراض، دوسرے اعتراض کا جواب جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، وہ سوال کا یہ جو رہ گیا تھا اس کو پورا کر رہا ہوں، چونکہ موضوع تخلیص پا رہا ہے اور ختم ہو رہی بات۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اتنے سارے مدینے میں لوگ تھے، بڑے بڑے مسلمان، بڑے بڑے نامور مسلمان، اصحاب کے بیٹے، لیکن یزید کے مقابل میں صرف حسین ہی کیوں اٹھے؟ اور کوئی مسلمان کیوں نہیں اٹھا؟ بہت سارے مسلمان تھے، یہ حسین ہی کیوں کربلا میں آ گئے پورا گھر لٹانے کے لیے؟ یہ ایک سوال ہے، جواب سنیے، صلوات بھیجے تو میں بتاتا ہوں۔ دیکھیے ہمارے یہاں جو دین پائے جاتے ہیں، ادیان، صرف دین اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، جتنے بھی دین ہیں ہر دین کے دو جز ہیں، دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک ہے عبادات اور ایک ہے معاملات، ایک ہے عبادات اور ایک ہے پانچ منٹ دیر ہوں گے آج، میرا جو ٹائم ہے اس سے میں 5 منٹ لیٹ ہو جاؤں گا، آپ کو چلے گا؟ چلے گا؟ ہاں، ایک ہے یا علی، ایک ہے عبادات اور ایک ہے معاملات۔ عبادات خدا سے رشتہ، معاملات مخلوق خدا سے رشتہ، یہ دونوں ہی جز ہر دین میں پائے جاتے ہیں، ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں، جتنے بھی دنیا کے مذاہب ہیں، ایک عبادت اور ایک بندوں سے معاملہ۔ ہر مذہب میں عبادت کے طریقے سب کے الگ الگ ہیں، عبادت کے طریقے سب کے الگ الگ ہیں۔ کوئی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے، کوئی آگ کے سامنے بیٹھتا ہے، کوئی سر اٹھا کے کھڑا ہوتا ہے، کوئی سجدہ کرتا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی کچھ بھی کرتا ہے، ہر ایک کے طریقے الگ ہیں نا عبادت کے۔ سارے لوگوں کے عبادت کے طریقے ایک جیسے نہیں ہیں۔ اچھا سارے چھوڑیے، آپ کے خود ہی ایک اسلام میں عبادت کے طریقے کتنے سارے ہیں، ایک نماز کے کتنے سارے طریقے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے عبادت کے طریقے الگ ہیں مگر معاملات سب کے ایک جیسے ہیں۔ جھوٹ بولنا ہر مذہب میں جائز نہیں ہے، کسی بھی مذہب میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ چوری کرنا کون سا مذہب کہتا ہے چوری کرنا جائز ہے؟ کوئی کہتا ہے؟ کسی کو ناحق قتل کر دینا کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہے۔ کسی پہ ظلم کرنا کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہے۔ کسی کا گھر جلا دینا کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہے۔ کسی پر پانی بند کر دینا کسی مذہب میں جائز نہیں ہے۔ دین کو تبدیل کر دینا کسی مذہب میں جائز نہیں ہے۔ سمجھے؟ جو دین بتا کے گئے، بے جا خاندان کا خاندان قتل کر دینا کسی مذہب میں جائز نہیں ہے۔ بچوں کو اور عورتوں کو اسیر کر لینا بلا وجہ کسی مذہب میں جائز نہیں ہے۔ اچھا میں سارے مذاہب کی بات نہیں کرتا ہوں، آپ تو مسلمان ہیں، صرف ان مذہبوں کی بات کرتا ہوں، ان دین کی بات کرتا ہوں، شریعتوں کی بات کرتا ہوں جو شریعتیں آسمانی ہیں۔ ٹوٹل آسمانی شریعتیں کتنی ہیں؟ ٹوٹل آسمانی شریعتیں کتنی ہیں؟ جواب، کتنی شریعتیں آئی ہیں اللہ کی طرف سے؟ جی 4 تو کتابیں آئی ہیں، شریعتیں کتنی آئی ہیں؟ کم سے کم 5 اور جناب آدم کی شریعت ملا کے 6۔
اولو العزم پیغمبر کتنے ہیں؟ اولو العزم پیغمبر اسی کو کہتے ہیں جو صاحب شریعت بھی ہو. تو کم سے کم کتنی ہیں؟ 5, اور جناب آدم کی شریعت ملا کے 6. جناب آدم سے لے کر جناب نوح تک جناب آدم کی شریعت چلی جو جناب آدم لائے تھے. جناب نوح سے جناب ابراہیم تک جناب نوح کی شریعت چلی. جناب ابراہیم سے جناب موسیٰ تک جناب ابراہیم کی شریعت چلی. جناب موسیٰ سے جناب عیسیٰ تک جناب موسیٰ کی شریعت چلی. اور جناب عیسیٰ سے پیغمبر تک جناب ابراہیم کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے زمانے میں سب جناب ابراہیم کی شریعت پر عمل کرتے تھے. اور جناب عیسیٰ سے پیغمبر تک جناب عیسیٰ کی شریعت چلی. اور اس کے بعد پیغمبر کی شریعت قیامت تک ہے. تو یہ 6 شریعتیں 6 آدم کی، نوح کی، ابراہیم کی، موسیٰ کی، عیسیٰ کی، حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ 6 کی 6 شریعتوں میں نہ جھوٹ بولنا جائز ہے، نہ قتل کرنا جائز ہے، نہ ظلم کرنا جائز ہے، نہ پانی بند کرنا جائز ہے، نہ خیمے جلانا جائز ہے، نہ بچوں کو اسیر کرنا جائز ہے، نہ کسی کو بھوکا پیاسا رکھنا جائز ہے، نہ گھر لوٹنا جائز ہے، نہ شراب پینا جائز ہے، نہ دین کو بدلنا جائز ہے. یہ 6 کے 6 شریعتیں منع کرتی ہیں. اب اگر کوئی ایسا کرے تو وہ آدم کی شریعت کا بھی مجرم ہے. آپ سنیے، وہ نوح کی شریعت کا بھی مجرم ہے، وہ حضرت ابراہیم کی شریعت کا بھی مجرم ہے، وہ موسیٰ کی شریعت کا بھی مجرم ہے، وہ عیسیٰ کی شریعت کا بھی مجرم ہے، وہ پیغمبر کی شریعت کا بھی مجرم ہے. اتنا سن لیا. اب یزید کا کیریکٹر رکھیے. اس نے دین کو تبدیل بھی کیا، اس نے قتل بھی کیا، اس نے گھر بھی لوٹے، اس نے اسیر بھی کیا، اس نے پانی بھی بند کرایا، اس نے حلال کو حرام بھی کیا. تو آپ پوچھتے ہو کہ کوئی اور مسلمان کیوں نہ اٹھا اس کے مقابل میں؟ ارے میاں، اگر یزید فقط محمد کی شریعت کا مجرم ہوتا تو کوئی بھی مسلمان مقابل میں آتا، لیکن وہ ساری شریعتوں کا مجرم تھا. اب وہی آئے گا جو آدم کا بھی وارث ہوگا، نوح کا بھی وارث ہوگا، موسیٰ کا بھی وارث ہوگا، ابراہیم کا بھی وارث ہوگا، محمد عربی کا بھی وارث ہوگا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یا اللہ اب وہی آئے گا اس کے مقابل میں کہ جو ان سارے انبیاء کا وارث ہوگا. پڑھیے، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ. صلوات بھیجے محمد. اب سمجھ میں آیا کہ دین کا درد کس کو ہوگا؟ اب کون آئے گا؟ اور آگے اس کے آگے بس میں جلدی سے ختم کرتا ہوں. اب سنیے، یہ صرف حسین کا ہاتھ نہیں تھا جس کو مانگنے کے لیے یزید نے تخت بھی لگایا، تاج بھی لگایا، سلطنت بھی لگائی، حکومت بھی لگائی. صرف ہاتھ نہیں تھا حسین کا کہ لے لے گا کافی ہوگا. یہ حسین کا ہاتھ اکیلا حسین کا ہاتھ نہیں تھا، یہ آدم کا ہاتھ بھی تھا، نوح کا ہاتھ بھی تھا، ابراہیم کا ہاتھ بھی تھا، موسیٰ کا بھی ہاتھ تھا. حسین کی بیعت کا مطلب صرف یہ نہ ہوتا کہ حسین نے یزید کی بیعت کی، مطلب یہ ہوتا کہ آدم نے شیطان کی بیعت کر لی، نوح نے کافروں کی بیعت کر لی، ابراہیم نے نمرود کی بیعت کر لی، موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی، عیسیٰ نے حواریوں کی بیعت کر لی، محمد نے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ کی بیعت کر لی. حسین نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، نہ مجھ سے پہلے کسی نے کیا، نہ میرے بعد کوئی کرے گا. یا علی یا علی. اب اس جملے کا مطلب سمجھے، مجھ جیسے اور بھی ہیں، تجھ جیسے کی تجھ جیسے اور بھی ہیں. جب مجھ جیسے اور ہیں تو تجھ جیسے بھی اور ہیں.
تو مجھ جیسوں نے کب تجھ جیسے کی بیعت نہ کی تو میں کیسے کروں؟ اسی وجہ سے سینہ تان کے میں کہتا ہوں، بہت توجہ چاہتا ہوں، جیسے چاہیں آپ سنیں، میں نے بہت کوشش کی کہ آپ تک اپنی بات پہنچاؤں۔ میں سینہ تان کے کہتا ہوں، بابا کے دول کہتا ہوں کہ حسین نے کربلا میں وہ کیا جو ان کے باپ نے کیا، جو ان کے دادا نے کیا، جو ان کے نانا نے کیا، جو ان کے بھائی نے کیا، جو ان کے خاندان والوں نے کیا۔ اگر ہمت ہے تو تم بھی کہو یزید نے وہ کیا جو اس کے باپ نے کیا، جو اس کے دادا نے کیا، جو اس کے پردادا نے کیا، جو اس کے خاندان نے کیا۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ یا علی، شرمندگی کیوں ہے؟ ہم تو ببانگے دہل کہتے ہیں کربلا میں حسین نے وہ کیا جو ان کے نانا کا کردار تھا، جو ان کے باپ کا کردار تھا، جو ان کے دادا کا کردار تھا۔ آپ بھی کہیں، آپ بھی کہیں۔ بس میں نے کہا نا، آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں۔ جیسے ہی محرم آتا ہے فوراً جو ہے شروع ہوتا ہے سلسلہ کہ یہ حسین کے کوئی کمال نہیں ہے۔ جتنے بھی کمال حسین کے ہیں یہ پیغمبر کی گود کے پالے ہونے کا نتیجہ ہے۔ نبی نے گود میں پالا ہے، توجہ چاہتا ہوں، اس لیے حسین اتنے باکمال ہیں۔ سارے کمالات حسین پیغمبر کی گود میں اور جھولی میں ڈال دیے گئے۔ حسین کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، سارے کمال حسین کے جو ہیں وہ پیغمبر کی گود میں پالے ہوئے کا نتیجہ ہے۔ میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر حسین کا سب کمال جتنے بھی ہیں پیغمبر کی گود میں پلنے کی وجہ سے ہے تو یزید کی ساری خرابیاں، اگر حسین کے سارے کمالات نبی کی گود کا نتیجہ ہے تو یزید کی ساری خرابیاں کس کا نتیجہ ہے؟ اور جب یہ یاد رہے کہ حسین کے سارے کمالات نبی کی گود کا نتیجہ ہے تو پھر یہ بھی بتاؤ نبی کے سارے کمال کس گود کا نتیجہ ہے؟ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ اگر یہ یاد ہے کہ نبی کے گود کے کمال کی وجہ سے حسین بنے ہیں تو پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی کس کی گود کے کمال کی وجہ سے نبی بنے ہیں۔ 12 سال محمد کو گود میں کھلایا ہے ابو طالب نے۔ جس نے 12 سال نبوت کو گود میں پالا ہو، اگر اس کے ایمان پہ بحثیں ہوں تو پھر مسلمان کہاں ہے؟ اور ہم تو پھر کہتے ہیں، پھر ایک بار کہوں میں فلیکسیبل ہوں، میں تو ڈرتا نہیں ہوں اور میں کسی سے جھگڑا بھی نہیں کرتا ہوں، کہ اگر پیغمبر کے بعد محسن پیغمبر علی مرتضیٰ کے باپ کے ایمان پر بحثیں ہوں گی تو میں نہیں ڈرتا۔ میں نہیں کہتا کسی سے کہ بھائی آپ مت کیجئے۔ اگر ایک خلیفہ راشد کے باپ پہ بحثیں ہوں گی تو ہوں گی سب کے۔ ایک صلوات بھیجے پھر محمد و آل محمد پر۔ ہم تو ابنیت اور کنیت سب ثابت کر دیں گے، آپ کنیت تو ثابت کریں گے، ابنیت کہاں سے لائیں گے؟ مشکل ہو جائے گی۔ یہ کربلا میں جو کٹ رہے ہیں، جو گلے کاٹے جا رہے ہیں، یہ سب اسی گود کے پالے کا نتیجہ ہے، اسی کا خون ہے جو بہ رہا ہے اسلام کو بچانے کے لیے۔ یہ جو شام کو صبح کو جو مؤذن کہہ رہا اللہ اکبر، یہ حسین کے اکبر کے اذان کا نتیجہ ہے۔ جو صبح عاشور حسین کے کہنے پہ علی اکبر نے دی تھی، میرے لال اذان کہو۔ بابا میں تو کہوں گا لیکن میری تمنا ہے میری اذان مدینے پہنچائیے۔ میرے لال کیوں کہا؟ میری بہن سغرا میرے انتظار میں ہے، میں چاہتا ہوں آخری میری آواز سغرا تک پہنچ جائے۔ حسین نے کہا میرے لال تم گلدستہ اذان پہ جاؤ، میں خلاؤں کو حکم دیتا ہوں، فضاؤں کو حکم دیتا ہوں۔ امام نے حکم دیا، علی اکبر نے کہا اللہ اکبر۔ خیمہ حسینی میں مصلے بچھ گئے، زینب مصلے پہ آ گئی، ام لیلہ مصلے پہ بیٹھ گئی، اکبر اذان دے رہے ہیں اور ادھر حسین نے فضاؤں کو حکم دیا۔ فضاؤں نے اپنے دوش پر تکبیر کی آواز کو اٹھایا، لے جا کے مسجد نبوی میں چھوڑ دیا۔ اور جب آواز اذان علی اکبر مسجد نبوی کی دیواروں سے ٹکرائی تو سغرا اپنے بستر بیماری سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی، دادی کو اٹھایا، دادی میں نہ کہتی تھی میرا بھیا مجھے لینے آئے گا،
لو میرے بھیا کی اذان کی آواز مجھے سنائی دے رہی ہے، یہ میرا بھائی ہے جو اذان دے رہا ہے، اس کو کیا خبر ہے کہ علی اکبر کی آخری آواز ہے سنائی دے۔ اذان صبح کے بعد ایک ایک سے پوچھ رہی ہے سغرا میرا بھیا علی اکبر آیا تھا کہاں گیا؟ مدینے والے کہتے ہیں ہم نے تو نہیں دیکھا ہے، یہ اذان صرف سغرا سن رہی ہے۔ یہ حسین کے گود کے پالے ہیں کہ جو دین کو بچانے کے لیے قیدی بنے ہوئے ہیں، گلے میں طوق خاردار پہنے ہوئے ہیں۔ جب کبھی کہا جاتا ہے طوق خاردار تو سوچتے ہیں کہ طوق خاردار کیا ہوتا ہے؟ جانتے کیا ہوتا ہے؟ طوق ہوتا ہے، گول طوق ہوتا ہے، اس میں لوہے کے کانٹے ہوتے ہیں جو اندر کی طرف ہوتے ہیں، اور جب وہ پہنا دیا جاتا ہے تو گردن ادھر ادھر گھما نہیں سکتے، اگر جھکی ہے تو جھکی رہے گی، اٹھ نہیں سکتی، کیونکہ وہ چبھتے ہیں کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے۔ اس قدر پریشانی میں تھے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب مدینے میں آئے تھے اور جناب محمد حنفیہ نے گلے میں باہیں ڈال دی تھی، میرے بھتیجے آ گئے آپ، تو جناب سید سجاد نے باہیں ہٹائیں، مجھ سے دور رہو چچا، گلے میں باہیں نہ ڈالو۔ تو محمد حنفیہ نے یہی تو کہا تھا میرے لال مجھ سے ناراض ہو کیا؟ کہا نہیں چچا میں ناراض نہیں ہوں، آپ نے جب گلے میں باہیں ڈالا یہ تو میرا گلا دکھ رہا ہے۔ کیا ہوا میرے لال؟ کہ ظالموں نے اس طرح طوق خاردار پہنایا تھا، یہ دیکھو میرا گلا زخمی، میری پشت زخمی ہے، پشت پہ اتنے درے پڑے ہیں کہ میری پشت زخمی ہے۔ کہاں سب سے زیادہ مصیبتیں آپ پہ پڑی ہیں مولا؟ کہا وہ شام کا موقع تھا، الشام الشام الشام، کس قدر مصیبتیں پڑ گئیں۔ 35 سال تک رونا کوئی معمولی کام نہیں ہے، صبح روتے تھے، شام کو روتے تھے، اور شام کو تو اور زیادہ روتے تھے، اسی کہ شام کو آسمان کی طرف مولا کی نظر جاتی تھی تو اڑتے ہوئے پرندے نظر آتے تھے، وہ چھوٹی سی بہن یاد آتی تھی، بھیا کیا ہمیں گھر جانا نصیب نہیں ہوگا؟ عجب نہیں امام شام کا رخ کرتے ہوں، اے بہن سکینہ ہم تو آ گئے لیکن تو وہیں رہ گئی، کس عالم میں ہوگی میری بہن؟ شام بہت اذیتیں ملی ہیں، شام میں بہت تکلیفیں ملی ہیں شام میں۔ روایت کہتی ہے باب الساعہ کے قریب جب قافلہ پہنچا ہے، گھنٹوں جناب سیدہ کی بیٹیاں کھڑی رہیں۔ آپ کو معلوم ہے بی بی زہرا نے جب نوحہ پڑھا تھا سبت علیہ مصائب سبت علیہ میں سرنا لیالیا، بابا اتنی مصیبتیں پڑھی کہ اگر دنوں پر پڑھتی تو مصر رات کے ہو جاتے۔ تو پوچھا کسی نے بی بی کہاں زیادہ مصیبتیں پڑھی؟ تو بی بی نے جملہ کہا مجھے گھنٹوں دربار میں کھڑا، میں گھنٹوں دربار میں کھڑی رہی، دربار میں گھنٹوں کھڑی رہی، لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا۔ بی بی آپ جب دربار میں تھی سر پہ ردا تھی، ساتھ میں ام ایمن تھیں، حسنین تھے، لیکن ذرا وہ دربار یاد کرے جہاں آپ کی بیٹی ہے۔ بابو صاحب بڑی دیر تک کھڑا کر دیا گیا اہل حرم کو، بیبیاں کھڑی ہیں، اندر دربار سجایا جا رہا ہے، شیشہ بندی ہو رہی۔ بس عزیزوں میں پڑھ چکا، آپ جیسے تصور کر کے رو لیجئے گا، زیادہ میں پڑھ نہ پاؤں گا، چونکہ یہ جملے وہ ہیں کہ جو دل کو کاٹ دیتے ہیں۔ ان سے کون کو بتائے کہ ان پہ کیا گزری ہے؟ یہ تو اہل بیت نے کبھی کبھی کہا ہے، ارے مجھ پہ وہ شام کا بازار اتنا شاک تھا کہ لوگ دیکھ کر ہنس رہے تھے، اور ہمارا قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، جو منٹوں کا راستہ ہے ہم نے دنوں میں طے کیا ہے۔ بابو صاحب کئی گھنٹے ہو گئے، تو زینب نے ایک مرتبہ سجاد سے کہتی ہے بیٹا تیری پھوپھی تھک گئی، کب تک یہاں کھڑا رہنا ہوگا؟ ادھر دربار سجایا جا رہا ہے، لوگ بلائے جا رہے ہیں۔ بڑی دیر کے بعد دربار سے شمر آیا اور کہا دربار میں جانا ہے، تو جناب سید سجاد سے بی بی نے کہا بیٹا اس سے کہہ دے ہم تیار ہیں جانے کو، مگر ایک کام کرے ہمیں ردائے لا دے، وہاں چاروں طرف شیشے لگے ہوئے ہیں اور وہاں تمام نامحرموں کا مجمع ہے، وہاں کرسی نشین بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تیار ہیں جائیں گے، دین کے لیے جائیں گے، مگر ہمیں ردائیں لا دے۔ تو امام نے کہا ردائیں کچھ دے دے تاکہ ہم جائیں آسانی ہو۔ شمر نے کہا نہیں ردائیں تو نہ ملیں گی، اسی طرح تمہیں ننگے سر جانا ہوگا۔ علی کی بیٹی کو جلال آ گیا،
عباس کی بہن کو جلال آ گیا، آبادی کیا کہتا ہے، ملعون ہم اس طرح جائیں گے، کہاں اسی طرح جانا ہوگا، کہ دیکھتے ہیں ابھی ہم بد دعا کر دیں گے سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور رقیہ میرے قریب آؤ، اور سکینہ میرے پاس آ جاؤ، رباب میرے قریب آ جاؤ، لیلا میرے قریب آ جاؤ۔ زینب نے ہاتھوں کو اٹھا لیا، قریب تھا کہ بد دعا کر دیتی، سامنے نظر پڑی حسین رو رہے ہیں، نوکے نیزہ پہ حسین کے آنسو کو دیکھ کر زینب نے کہا بھیا یہاں پر کیوں رو پڑے، کیا اکبر یاد آ گیا، کیا عباس کے کٹے ہوئے بازو یاد آ گئے، کیا علی اصغر کا اگلتا ہوا گلا یاد آ گیا، خون اگلتا ہوا، آواز آئی میری بہن، ارے یہ سب تو یاد ہی ہے، مگر آپ بد دعا نہ کرنا، اسی طرح دربار میں چلی جاؤ۔ زینب نے سر کو جھکا لیا، اماں ارے میری مدد کیجئے، بڑے بازاروں اور درباروں میں زینب۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلَبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہ و بنیہا، پروردگار چاہتا معصومین کے وسیلے سے ہماری اس مختصر سے دعا قبول فرما، حاضرین مجلس بان مجلس تمناؤں کو پورا فرما، جو پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار شفاء کاملہ صحت عاجلہ عنایت فرما، جو مرحومین ہو چکے ہیں سب پہ رحمت نازل فرما، جہاں جہاں مومنین و مومنات رہتے ہیں، مسلمین و مسلمات رہتے ہیں، ان سب کی حفاظت فرما، مظلومین کی مدد فرما، ظالمین جو لائق ہدایت نہیں ہیں ان سب کو نیست و نابود فرما، ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔